نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تواصی بالصبر کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں. تو کیفیات نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے. ہاں، اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ایک نعمت ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ ذکر اللہ کی پابندی ہے. اور اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ کیفیت جو ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ تو ایک لاشے چیز ہے اور غیر اختیاری چیز ہے، لیکن عمل کرنا یہ اختیاری چیز ہے. اور پھر آخری بات جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہی بڑی دولت ہے. اللہ کا نام لینا بڑی دولت ہے، اور یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. جس پر ان کا فضل ہو جائے اسے یہ دولت حاصل ہوتی ہے. اگر وہ تم سے توفیق سلب کر لیں اور تم ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہ لے سکو تو بتاؤ کیا کر لو گے؟ یعنی جو توفیق ہے وہاں سے ہے. بلا بودے اگر این ہم نہ بودے، سنبھلو کیا کیفیات لیے پھرتے ہو تم اس غیر مقصود کی طلب میں، مقصود کی بے قدری کر کے کہیں اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھنا. کیونکہ ایک صورت قہر نازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ خدا کا نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے. یہ بھی اللہ کے قہر کی علامت ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کلمہ توحید زبان سے نکالنا چاہا. اب کلمہ توحید کتنا آسان ہے کہ زبان سے نکالنا چاہا مگر زبان نہ چلی، اور سب باتوں میں زبان چلتی تھی مگر کلمہ زبان سے نہ نکلتا تھا. یہ عارف تھے، گھبرا گئے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ الہام ہوا کہ فلاں دن جس کو اتنے سال ہوئے تم نے ایک بے جا کلمہ زبان سے نکالا تھا، فضول کلمہ، بے جا کلمہ زبان سے نکالا تھا، اور اب تک اس سے توبہ نہیں کی. آج اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کی پاداش میں کلمے کی توفیق سلب ہو گئی. اس گناہ سے توبہ کرو تو یہ عذاب ٹلے. چنانچہ انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی اور یہ وبال رفع ہوا. حضرت اس کو معمولی بات نہ سمجھیے کہ آپ کو ذکر کی توفیق ہو گئی. واللہ یہ بڑی دولت ہے. اللہ کا نام کی توفیق مل جائے بڑی دولت ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں جن کی زبان کو خدا نے توفیق ذکر سے بند کر دیا ہے. جیسے ایک حکایت ہے کہ غلام اور آقا بازار سے گزرے، راستے میں مسجد آ گئی. غلام نمازی تھا اور آقا بے نمازی. غلام نے نماز پڑھنے کے لیے آقا سے اجازت چاہی، اس نے اس کو اجازت دے دی اور خود مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا. ابھی کیا ہے؟ توفیق. کہ غلام کو توفیق ہے، آقا کو توفیق نہیں ہے. خود مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا. جب نماز ختم ہو گئی اور نمازی مسجد سے نکلنے لگے تو آقا کو انتظار ہوا کہ غلام اب آتا ہوگا، مگر وہ نہ آیا اور بہت دیر لگا دی. اس پر آقا نے جھلا کر پکارا کہ میاں کہاں رہ گئے، آتے کیوں نہیں؟ تو غلام نے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتے. کہا کہ کون نہیں آنے دیتا؟ کہا جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دیتا. صاحبو، یہ توفیق اور عدم توفیق ہی تو ہے کہ غلام مسجد کے اندر نواب بنا بیٹھا ہے اور آقا صاحب باہر سیڑھیوں پر منتظر نوکر بنے بیٹھے ہیں. یہ کیا ہے؟ توفیق ہے اللہ کی جانب سے.
مگر آج کل ایسے مذاق کے لوگ بھی موجود ہیں جو بجائے اس کے اس خذلان پر قلق کریں، فخر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کا بچڑا ہاتھ سے چھوٹ کر مسجد میں گھس گیا۔ مؤذن جلانے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں، تو بچڑے والا جواب دیتا ہے کہ میاں کیوں بگڑتے ہو، جانور بے سمجھ تھا مسجد میں آ گیا، بھلا کبھی تم نے ہمیں بھی یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کمبخت کے نزدیک مسجد میں جانا کم سمجھ لوگوں کا کام ہے، مگر ایسے نامعقولوں کو موت کے بعد جواب معلوم ہوگا، یہاں وہ قابل خطاب نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذکر اللہ ہی بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو اور کیفیات کے درپے ہو کر اس کی بے قدری نہ کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک سالک کو شیطان نے دھوکہ دیا کہ تم برسوں سے ذکر و شغل تہجد وغیرہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی پیام ہے نہ سلام ہے، تم تو لگے ہوئے ہو اور وہاں سے کوئی سلام و پیام نہیں ہے، تو پھر تم ہی کیوں سر مارتے ہو جب وہ پوچھتے ہی نہیں؟ اس دھوکے میں اس کے ذہن میں کوئی جواب نہ آیا کہ شیطان بہکا رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں؟ اس رات اس نے ذکر و شغل تہجد سب ترک کر دیا۔ سوتے ہوئے کوئی لطیفہ غیبیہ خواب میں آیا اور اس نے حق تعالی کی طرف سے پوچھا کہ کیوں صاحب آج ہم کو چھوڑ کر کیوں سو گئے؟ کوئی غیبی لطیفہ تھا، نہ ذکر کیا نہ تہجد میں اٹھے۔ اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے دھوکے میں اسے پڑھایا تھا کہ ادھر سے تو کوئی پیام و سلام ہے ہی نہیں، تو پھر میں کیوں سر ماروں؟ تو وہاں سے جواب ارشاد ہوا، گفت آ اللہ تو لبیک ماست و این نیاز و سوز و درد پیک ماست، کہ یہ اللہ اللہ کہنا، خاص کر ایک دفعہ اللہ کہہ کر دوبارہ زبان پر اللہ نکلنا، یہی ہمارا جواب ہے۔ یہی تو ہمارا جواب ہے کہ ایک دفعہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، تو پہلا اللہ کہنا پسند تھا جبھی توفیق دے دی، تو یہی تو ہمارا جواب ہے۔ ہاں ہم نے پہلا قبول کر لیا ہے، اگر پہلا قبول نہ ہوتا بلکہ ناگوار ہوتا تو زبان بند کر دیتے اور ذکر کی توفیق سلب کر لیتے، کیونکہ جس شخص کا دربار میں آنا بادشاہ کو ناگوار ہو اور بادشاہ صاحب قدرت بھی ہو تو وہ پہلی ہی دفعہ کان پکڑ کر اس کو نکال دیتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یعنی حضرت تھانوی کے جو شیخ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اس سے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی، یہ علامت قبول کی ہے، اور گو یہ استنباط قطعی نہیں مگر ظاہر عادت اللہ اور وسعت رحمت اسی کو مقتضی ہے۔ پس تغلیب رجاز میں یہ بہت نافع ہے جو کہ شرعاً معمور بھی ہے۔ الغرض آج کل بیت کی حقیقت و غایت میں عام طور سے غلطی ہو رہی ہے، لوگ مقاصد و غیر مقاصد میں فرق نہیں کرتے، نہ اعمال کا اہتمام کرتے ہیں نہ اعمال پر روک ٹوک ہے، حالانکہ تعلق بیت میں طرفین سے التزام بھی ہے، اطاعت کا اور معاہدہ ہے اصلاح کا، پھر بھی وہاں روک ٹوک نہیں، صرف وظائف کی بھرمار ہے، اور کچھ روک ٹوک ہے بھی تو صرف 2-4 اعمال پر جن کا ضروری ہونا سب کو معلوم ہے، حالانکہ وہ باتیں زیادہ بتلانی چاہیے جن کی مخاطب کو ضرورت ہی معلوم نہیں، مگر ایسی باتیں کیوں کر بتلائیں؟ ان کی ضرورت سے خود شیخ ہی منکر ہیں، اور منکر اس لیے ہیں کہ ان سے خود کورے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تمہاری اصلاح کی کیا امید ہو جبکہ تمہارے طبیب ہی مریض ہیں؟ تمہاری اصلاح کی کیا امید ہو جبکہ تمہارے طبیب ہی مریض ہیں؟ صاحبو، بیعت ہونے کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہے وہ اس قسم کے ہیں: کبر یعنی تکبر، عجب، اضاعت حقوق العباد، بندوں کے حق کو ضائع کرنا، حسد، بغض، فساد ذات البین وغیرہ،
مگر آج کل ان امور پر مطلق روک ٹوک نہیں، حالانکہ پہلے زمانے میں مشائخ کو اول اسی کا زیادہ اہتمام تھا۔ وظائف تو سال ہا سال کے بعد تعلیم کرتے تھے کہ پہلے اصلاح تو ہو جائے، اور یہی نہیں کہ محض زبان سے ان امور پر روک ٹوک کریں، بلکہ تدبیروں سے ان امراض کو قلب سے نکالتے تھے۔ مثلا کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا، یعنی ہر وقت بناؤ سنگار میں لگا ہوا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ میں چھڑکاؤ کرنا، جھاڑو دینا بتلا دیا۔ جس میں تکبر دیکھا اس کو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنا تعلیم کر دیا، جن میں ایک جولاہے کے بھی جوتے تھے۔ جو اس متکبر کی رعیت کا جولاہا ہے، اس کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے بس جگر ہی تو کٹ گیا اور دل پر آرہ ہی تو چل پڑا، مگر یہ حالت ایک دو دفعہ میں ہوتی ہے۔ پھر افعال تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سے قلب میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اور کرتے کرتے ہر قسم کی عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے بارہا بیان کیا، غالباً سامعین اکثر اس سے واقف ہوں گے کہ سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے عجب کا کس طرح علاج فرمایا، کہ اول ان کو حمام جھونکنے کی خدمت پر معمور کیا، کہ پہلے زمانے میں گیس تو نہیں تھا، حمام کو لکڑیوں سے جھونکا جاتا تھا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ اور گرم پانی کے لیے حمام کے اندر ڈالو، تو حمام جھونکنے کی خدمت سپرد کی۔ پھر سال بھر کے بعد بھنگن سے کہا کہ ان کے سر پر ذرا سے اپنے ٹوکرے سے مٹی جھاڑ دے، تو صفائی کر کے بھنگن ٹوکرا لے کے جاتی تھی کہ اس کے پاس سے گزرنا، ذرا مٹی اس پر جھاڑ دینا۔ جب وہ اس پر جھلائے ناراض ہوئے تو ایک مدت تک پھر یہی خدمت اور لی، اور اس کے بعد مدت تک پھر یہی خدمت لی، پھر شکاری کتوں کی خدمت سپرد کی، اور یہ کام اس شخص سے لیے جو گنگوہ کے پیر زادے بھی تھے، یعنی شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پوتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے ان کے پاس پہنچے، اب یہ خدمت لے رہے ہیں، کہ جو گنگوہ کے پیر زادے بھی تھے اور قطب زادے بھی تھے، کیونکہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے۔ اس قسم کی خدمتیں لے کر پھر کہیں ذکر شغل بتلاتے تھے، اے صاحب اس قسم کی تعلیم کا تو آج کل کہیں پتہ بھی نہیں، حالانکہ ضرورت اسی کی ہے، کیونکہ شیخ کو طبیب کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر مریض کو ایک ہی نسخہ نہ دے بلکہ نسخے بدلتا رہے، جیسا مریض دیکھے ویسا ہی نسخہ بتلائے۔ ایک مریض کو بھی ایک نسخہ نہ دے بلکہ اس کے لیے بھی حسب ضرورت تبدل و تغیر کرتا رہے، مگر آج کل کے شیوخ کے یہاں بس ایک ہی طریقہ سب کے لیے ہے، یہ طرز ٹھیک نہیں، بلکہ ہر شخص کے مناسب اس کے امراض کی تشخیص کے بعد جدا جدا تعلیم ہونا چاہیے، اور ان کو رات دن اعمال و اخلاق پر ٹوکنا چاہیے، اور جن اعمال کا دین ہونا عام طور سے معلوم ہے اس کا اہتمام اس قدر زیادہ ضروری نہیں، بلکہ جن باتوں کا دینی ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی بہت سی باتیں وہ ہیں جن کا دین ہونا معلوم ہے، اور بہت سی وہ باتیں جن کا دین ہونا ہی معلوم نہیں، تو ان باتوں کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے تاکہ وہ کوتاہی دور ہو۔ مثلا اصلاح اخلاق کو آج کل دنیاوی امور سے سمجھتے ہیں، اصلاح اخلاق کو دین نہیں سمجھتے۔ مثلا لوگوں کو اس کا اہتمام ہی نہیں کہ ہمارے فعل یا قول سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، نہ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسلام ہی کو موقوف فرمایا، گو علماء نے اس میں تعویل کر لی کہ مراد کمال اسلام کا موقوف ہونا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہی ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
مسلمان بچے رہیں، یعنی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے مسلمان بچے رہیں، اور جو ایسا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ کیا ان الفاظ کا اطلاق کچھ اثر نہیں رکھتا؟ گو مراد وہی ہو جو علماء نے بیان فرمائی۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کس درجے اہتمام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، کیونکہ ان کی باری تھی، یعنی ہر رات باری باری جو ہے دیگر ازواج کے گھروں میں آپ تشریف لے جاتے تھے، اور وہ رات شب برات کی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شب کے وقت حکم ہوا کہ جنت البقیع کے مسلمانوں کے لیے جا کر دعا کریں، تو آدھی رات کو آپ اٹھے، جس کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، آہستہ آہستہ چلے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ ہی باہر تشریف لے گئے اور آہستہ ہی دروازے کو بند کیا، ہر کام آہستہ کیا تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حالانکہ وہ تو بڑی محبوب بیوی ہے، آپ کی عاشق ہے، اگر وہ جاگ جائیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنی جانب سے ان کی راحت کا خیال کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھی، جن کا محبوب کے لیے بزبان حال یہ قول تھا، گر بر سرو چشم من نشینی تا نازت بکشم کے ناز نینی۔ اول تو عموماً بیوی کو شوہر سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر خاوند سوتی ہوئی بیوی کو جھنجھوڑ بھی دے تب بھی اس کو ایذا نہ ہو بلکہ راحت ہو، اور خصوص حضرات ازواج مطہرات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عاشق تھی، اور بالخصوص ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ مگر اس تعلق پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیند کا اس قدر خیال فرمایا کہ سب کام آہستہ آہستہ کیے۔ مگر یہ تو عاشق تھی، ان کو خبر کیسے نہ ہوتی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان ایسا کیا تھا کہ ان کو خبر نہ ہو، مگر جب مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قلب نے حالت نوم ہی میں اس کا احساس کیا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو بڑی پریشانی ہوئی۔ کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کسی بیوی یا باندھی کے پاس چلے گئے۔ بالآخر پریشانی میں گھر سے نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھ کر بقیع کی طرف چلی، دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل پڑی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر اطمینان ہوا اور یہ واپس ہوئی، اور پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس ہوئے۔ اب یہ آگے آگے حضور پیچھے، اور راستے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قریب ہی آپ بھی پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ نے اس خیال سے کہ حضور کو معلوم نہ ہو تیز تیز چلنا شروع کیا۔ حضور کو خیال ہوا کہ یہ آگے آگے کون ہے، آپ نے بھی تیز چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھاگنے لگی، دوڑنے لگی کہ حضور کو پتہ نہ چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گئی، مگر سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کو کیوں کر دباتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لائے تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا معلوم ہوا۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ لمبا لمبا پھولا ہوا سانس کیوں آ رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ میرے آگے آگے تم ہی بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا خوف کرتی ہے؟ اسی طرح حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی بھوکے پیاسے مدینہ پہنچے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے ذمے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چند بکریاں پلی ہوئی تھیں، ان کا دودھ آپ نے ہم کو بتلا دیا کہ بھئی ان بکریوں کا دودھ پی لینا. ہم سب پی لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھ دیتے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے میں ذرا دیر ہوئی، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے آپ کی دعوت کر دی ہوگی. اس خیال سے میں نے آپ کے حصے کا دودھ بھی پی لیا. پی تو لیا، مگر بعد میں خیال ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ خیال پریشان کرنے لگا. بس یہ خیال آنا تھا کہ مجھے بے چینی لگی. اب ہر چند کروٹیں بدلتا ہوں مگر چین نہیں آتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر میں تشریف لائے اور آہستہ سے کواڑ کھولے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور ایسے آہستہ سلام کیا کہ جس کو جاگنے والا سن لے اور سونے والا نہ جاگے. اب یہ کیا ہے؟ معاشرت ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر! کیسا عدل جامع بین الحق اللہ و حقوق العباد کہ نہ تو سونے والوں کی اتنی رعایت کہ سلام ہی نہ کریں، کیونکہ احتمال اس کا بھی ہے کہ شاید کسی عارض سے کوئی جاگ رہا ہو، اور نہ اتنا غلو کہ زور سے اس طرح سلام کرے کہ سب کی آنکھ کھل جائے. چنانچہ آج کل صوفی اور سالکین بھی ان امور کی رعایت نہیں کرتے. رات کو اٹھتے ہیں تو زور کے ساتھ کھٹ پٹ کر چلتے ہیں، استنجے کے لیے ڈھیلے بھی زور زور سے پھوڑتے ہیں، پانی بھی زور سے بھرتے ہیں اور کلی بھی زور سے کرتے ہیں. آخر یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کسی دوسری قوم کے لیے ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور تم عمل نہ کرو؟ پھر پورا قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کی طرف چلے جس میں دودھ رکھا جاتا تھا، اس کو خالی پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کے بعد حق تعالی سے دعا کی، اے اللہ اس وقت جو مجھے کھانا کھلائے اس کو آپ بھی روزی دیجئے. اب یہ دعا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور اللہ کا نام لے کر بکریوں کے نیچے جا بیٹھے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سب کے تھن خوب بھرے ہوئے تھے. تب بہت سا دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو ان سے کہا کہ تم بھی پیو. اس پر یہ بہت ہنسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا کہ بھئی کیوں ہنستے ہو؟ تو سارا واقعہ سنایا. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا، مگر ہم کو اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سا اہتمام نہیں. اور ایک مرض ہم میں یہ بھی ہے کہ کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائیں گے تو اس کو بے جگہ رکھ دیں گے، حالانکہ معاشرت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ اسے واپس وہیں رکھو تاکہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو. جس سے دوسروں کو تلاش میں پریشانی ہوتی ہے، چارپائی بچھائیں گے تو بالکل راستے میں پھر اس کو وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، چاہے رات کو کوئی الجھ کر گر ہی پڑے اور ہاتھ پاؤں یا سر ہی پھوٹ جائے. اسی طرح جماعت کے بعد نفلوں کی نیت ایسی جگہ باندھیں گے کہ جن سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو. کسی جگہ سے برتن میں کھانا آیا تو اب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا برتن جلدی خالی کر دیں، بلکہ اسی میں کھانا شروع کر دیں گے، بلکہ کئی روز تک اس کو محبوس رکھیں گے. اور دوسرا شخص برتن مانگے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم رکھ لیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ دیر کرنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ تم رکھ لو، یعنی رکھ کر بھول جاؤ. چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی کے برتن جلدی واپس نہ کیے اور رکھ کر بھول گئے، پھر مہینوں تک وہ اپنے ہی گھر پڑے رہے. اگر مالک کو خود ہی یاد آ گئے تو وہ خود بلا سے لے جائے، ورنہ بس یہیں رہ جاتے ہیں. آخر یہ باتیں کلفت کی ہیں یا نہیں؟ پھر ان سے احتراز کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح مریدوں کی عادت ہے کہ پیر کے ساتھ کسی جگہ جائیں گے
تو جماعت کی جماعت 20-25 آدمیوں کے ساتھ جائیں گے، اور وہ پیر بھی حضرت ہیں جو اس لشکر کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے مرید کیا ہے یا لام بندی کی ہے، کسی پر چڑھائی کرو گے؟ اب میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے یہاں یہ 20-25 آدمی جا کر مہمان ہوں گے، کیا اس کو گرانی نہ ہوگی؟ پیر کی دعوت اور خدمت کو تو وہ فخر سمجھے گا، مگر اس لشکر کی خدمت و ضیافت ضرور اس کو گراں ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ان تکالیف کی پرواہ نہیں ہوتی اور ان کو جان جان کر ایذا دی جاتی ہے اور ذرا دل پر چوٹ نہیں لگتی؟ اب اگر کوئی ان باتوں پر روک ٹوک کرے تو وہ بدنام ہوتا ہے، اور بڑا قانونی ہے، کہتے ہیں بڑا قانونی ہے، ہر بات کے لیے ان کے ہاں قانون ہے، یوں بولو، یوں اٹھو، یوں کھڑے ہو۔ اے صاحب، تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ مشائخ کے یہاں زبان سابق میں اسی قسم کی تعلیم تھی اور انہی باتوں پر روک ٹوک تھی۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا معمول تھا، جو شخص ان کے یہاں مہمان ہوتا اس کے لیے اندازے سے کچھ زائد روٹی سالن بھیجتے، پھر جب سالن روٹی بچ کر آتا تو دیکھتے کہ اگر تناسب سے بچا ہوتا تب تو وہ اس کو اپنے سلسلے میں داخل فرماتے، ورنہ صاف کہہ دیتے کہ تمہاری طبیعت میں بے ڈنگا پن ہے، ہم سے تم سے نباہ نہیں ہوگا۔ ایک حکایت اور سنی گئی کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 2 شخص مرید ہونے آئے۔ وہ آپس میں مسجد کا حوض دیکھ کر کہنے لگے کہ ہماری مسجد کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ سلطان جی نے یہ گفتگو سن لی، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حوض اس سے کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ حضرت پیمائش تو معلوم نہیں۔ فرمایا اچھا، جاؤ اس حوض کی پیمائش کر کے لے جاؤ اور اس کی پیمائش کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور پیمائش کر کے واپس ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا حوض 1 بالشت بڑا ہے۔ فرمایا کہ تم تو کہتے تھے بہت بڑا ہے، 1 بالشت زیادہ کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے، جاؤ ہم تم کو بیعت نہیں کریں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ حضرت سلطان جی نے ان کو محروم کر دیا، نہیں، بلکہ اتنی بڑی دولت دے کر واپس کیا کہ جو تمام عمر کام آئے گی، یہ نصیحت جو ہے ساری زندگی کام آئے گی۔ اور وہ کیا؟ احتیاط فی الکلام کا سبق دیا، اور ایسا سبق پڑھایا کہ جو عمر بھر نہ بھولیں گے۔ یہی تو فرق ہے محقق و غیر محقق میں۔ محقق دھتکارتا بھی ہے تو کچھ دے کر، اور غیر محقق عمر بھر چمکارتا ہے مگر محروم کا محروم رکھتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور ان کا واقعہ سنا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر فقر وغیرہ کی شکایت کی۔ آپ نے خادم سے فرمایا اس سے کہہ دو خدا فضل کرے۔ مرید نے یوں کہا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا۔ بس یہ بزرگ اس خادم کے سر ہو گئے کہ میں نے کہا، میں نے گا کب کہا تھا اللہ فضل کرے گا؟ گا کب کہا تھا؟ تم نے یہ گا اپنی طرف سے کیوں لگایا؟ حضرت غور کیا جائے تو یہ بات ٹوکنے کی ضرور تھی، کیونکہ اس تغیر سے کلام کے معنی بدل گئے۔ سورت اولا میں دعا تھی کہ اللہ فضل کرے، وہ تو دعا تھی، اور اس صورت میں پیشن گوئی ہوگی کہ بے فکر رہو خدا فضل کر دے گا۔ اس لیے ان بزرگ نے سخت تنبیہ کی کہ تم نے میری بات کو کیوں بدلا، مجھے غیب کی کیا خبر۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بگڑنا ظلم ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے، اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر و طبیب بیمار کی بد پرہیزی پر روک ٹوک کرتا ہے، یقیناً اس کو کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا، ایسے ہی یہ بھی ظلم نہیں۔ ایک طبیب میرے دوست ہیں، وہ کہتے تھے کہ میرے زیر علاج ایک بمبئی کا سیٹ تھا، اس نے کوئی بد پرہیزی کی، مجھ کو معلوم ہوا تو میں نے نبض دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو علاج کیسے کروں؟ اس نے خوشامد شروع کی، میں نے کہا اب تو میں 10,000 روپے لے کر نبض دیکھوں گا۔ دوسرے تیسرے دن وہ شخص 10,000 روپے لے کر 10,000 روپے کے نوٹ لے کر آیا۔ یہ تو نبض دیکھنے کے لیے فیس ہے اور علاج کی فیس اس سے الگ دوں گا، مگر ان دوست نے ہمت کی کہ یہ رقم واپس کر دی۔
اور کہہ دیا کہ مجھے تیرا علاج ہی منظور نہیں. 10,000 کا ذکر محض تعجیز کے لیے تھا، تحدید کے لیے نہ تھا. تو حضرت اطباء جسمانی میں جو صاحب کمال طبیب ہیں وہ بھی مریض کی بدعنوانیوں پر ایسی سخت داروگیر کرتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ اطباء روحانی اور ان کی خوشامد کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے تعلق ہی محض اس واسطے ہوا ہے کہ مرید ان کی اطاعت کرے اور یہ اس کی اصلاح کرے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کا فلاں مرید شراب پی کر فلاں جگہ بدمست پڑا ہے. آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اس کو حقیر اور اپنے کو افضل سمجھتا ہے. اس کا یہ علاج کیا کہ فرمایا جاؤ اس کو اٹھا لاؤ، وہ جب تک وہاں رہے گا سلسلے کی بدنامی ہے. اس میں اس کے تکبر کی اصلاح تھی کہ جس کو اس نے حقیر سمجھا تھا اسی کی خدمت اس کے سپرد کی. جب وہ اس کو لے کر چلا تو راستے میں جو ملتا تھا وہ کہتا تھا یہ صوفیوں کا حال ہے، دونوں نے شراب پی ہے، دوسرا ابھی ہوش میں ہے، یہ اخفا کی حالت کے لیے اس کو لے کر چلا ہے. تو یہ طریقہ تھا پہلے بزرگوں کا، وہ اس طرح مریدوں کی اصلاح کرتے تھے. وجہ یہ کہ ان کو امر بالمعروف اور تبلیغ کی اہمیت کا علم تھا. آج کل افسوس ہے کہ ہم لوگ اس فریضے کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے قلوب مخلوق کی ہیبت سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے ہم کو تبلیغ سے رکاوٹ ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، خواہ ہم کو کیسی ہی قدرت ہو اور دوسرا ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو. رہا یہ کہ امر بالمعروف اور تبلیغ کسی عذر سے بھی معاف ہو جاتی ہے یا نہیں، سو اس کو عمل شروع کرنے کے بعد بتلاؤں گا. پہلے تم عمل شروع کرو. اب دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے قلوب سے مخلوق کی ہیبت نکال دے اور ہم کو تبلیغ اور امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا